قل هو اللہ احد کے کیا معنی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کے کیا معنی ہے، تو حضور تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ہمیں واحد کے معنی بتائے، توحید کے معنی سمجھائے، اور یہ بتایا کہ علم انسان والوں کی بات مت مانو، ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، اور منطقی کی بات مت مانو، اس کا دماغ وہاں تک نہیں جاتا، وہ تو اپنے اصطلاحات کے اندر محدود ہے، اصطلاحات کے دائرے سے وہ آگے نہیں نکل سکتا، وہاں تمہاری بات نہیں بنے گی۔ آؤ ہم تم کو بتائیں، واحد حقیقی اللہ واحد عددی نہیں ہے، واحد نوعی نہیں ہے، واحد جنسی نہیں ہے، وہ واحد حقیقی ہے، اور واحد حقیقی وہ ہوتا ہے جو کسی کے ایک کرنے سے ایک نہ ہو، ازل سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ عدد نہیں ہے، وہ جنس نہیں ہے، وہ نوع نہیں ہے۔ اگر عدد ہو تو پھر دو کا آدھا ماننا پڑے گا، اگر نوع ہو تو مرکب ماننا پڑے گا، اگر جنس ہو تو قدر مشترک تسلیم کرنا پڑے گا، اور جہاں قدر مشترک کا تصور آئے توحید کا تصور ختم ہو گیا، جہاں ترکیب کا تصور آئے وہاں توحید اور قدیم ہونے کا تصور ختم ہو گیا۔ تو ہمارے آقا نے بتایا کہ اللہ واحد عددی نہیں، واحد نوعی نہیں، واحد جنسی نہیں، ارے وہ تو واحد حقیقی ہے، ازل سے اس کی ذات کا تقاضا ہے ایک ہونا، بس ازل سے اس کی ذات کا تقاضا ہے ایک ہونا۔ میرے پیارے دوستو اور میرے بھائیوں، توحید کا لفظ تو بہت سے لوگوں سے سنیں گے مگر معنی ہر ایک نہیں بتا سکے گا۔ بے شک توحید مرکز دین ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ ارے مومن کی پیدائش، مومن کی زندگی اور مومن کی موت، مومن کی صلاۃ اور مومن کی قربانی، مومن کی عبادت بدنی، مومن کی عبادت مالی، اور مومن کی زندگی کا ہر مرحلہ اور مومن کی موت کس کے لیے؟ للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اور دوستو، اگر آپ ان صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی کے اگر معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں سچ کہتا ہوں کہ اے سیرت حسین تجھ پر کروڑوں سلام، اس آیت کا مفہوم سیرت حسین نے ہمارے آگے رکھ دیا، اور وہ سیرت حسین کیا تھی؟ در حقیقت وہ نقشہ تھی سیرت محمدی کا، اور اسی سیرت محمدی کا جلوہ سیرت صدیقی ہے، اسی سیرت محمدی کا نقشہ سیرت فاروقی ہے، اسی سیرت محمدی کا نقشہ سیرت عثمانی ہے، اور اسی سیرت محمدی کا نقشہ سیرت مرتضوی ہے، اور اسی سیرت محمدی کا نقشہ سیرت حسینی ہے، اور اسی سیرت محمدی کا نقشہ سیرت حسنی ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے محترم عزیزو، ہم فقط اللہ کو مانتے ہیں معبود معبود معبود، ہمارا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہمارا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی جب معبود اللہ کے سوا نہیں تو رسول کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہم نے کہا کہ اللہ کو پہچانوانے والے تو رسول ہیں، اور توحید کے معنی سمجھانے والے تو رسول ہیں، اگر رسول کو نہ مانے تو اللہ کو کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم تو ہر طرف گئے، بھٹکے، چاروں طرف ہم نے چکر لگائے، ہر ایک سے پوچھا بھائی بتاؤ واحد کے معنی، کوئی بھی نہ بتا سکا ہمیں واحد کے معنی اور توحید کے معنی بتائے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہمیں بتائے۔ معلوم ہوا کہ ہم رسول کو اس لیے مانتے ہیں کہ اگر رسول کو نہ مانے تو خدا کا ماننا ممکن ہی نہیں ہمارے لیے، خدا کا ماننا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اللہ کو ہم جب ہی مانیں گے جب پہلے رسول کو مانیں گے، اور رسول کے ماننے کے ساتھ ہمیں اللہ کے ماننے کی نعمت اور اللہ کے ماننے کا شرف نصیب ہوگا۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی قسم، خدا کا ہم اپنا معبود نہیں مانتے، ہم حضور کو اللہ کے بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ کا جز نہیں مانتے، ہم حضور اسلام کو کیا مانتے ہیں میرے عزیزو؟ اللہ کا جز نہیں مانتے، اللہ کا جلوہ مانتے، اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ کا حبیب مانتے، اللہ کا ولد نہیں مانتے، اللہ کا عبد مقدس مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دل میں سوچیں گے
کہ بھائی ہم بھی عبد ہیں اور وہ بھی عبد ہیں، پھر فرق کیا ہوا؟ ارے میں کہوں گا کہ میرے دوستوں اور میرے محترم عزیزو، ہم بھی عبد ہیں اور وہ بھی عبد ہیں، مگر ہمارے اور ان کے عبد ہونے میں تو زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، التحیات میں عبدہ و رسولہ ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذرا التحیات کے الفاظ تو پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بولیے جناب، عبدہ رسولہ ہم سے کہلوایا یا نہیں کہلوایا؟ مگر عبدہ کہلوانے سے پہلے السلام علیکم ایھا النبی کہلوا دیا۔ کیا سمجھے آپ؟ ذرا فراست سے بصیرت سے کام لیجئے۔ السلام علیکم ایھا النبی پہلے کہلوا دیا اور عبدہ و رسولہ بعد کو کہلوایا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ پہلے ان کو خطاب کر کے، ان کو ندا کر کے، ان کو پکار کے، مخاطب کر کے ان کو سلام کر لو، اور جب تم نے ان کو پکار کے، ندا کر کے اور خطاب کر کے سلام کیا تو سمجھ لو جو وہ ہیں وہ کوئی نہیں۔ جی آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی کتنی ہی عظمت والا ہو، کتنے ہی شرف والا ہو، کتنا ہی بڑا انسان ہو، لیکن السلام علیکم خطاب کے سیغے سے، ندا کے سیغے سے نماز میں آپ اس کو سلام کریں، نماز ہوگی آپ کی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اور جب تک السلام علیکم ایھا النبی نہ کہیں نماز نہیں ہوگی۔ ارے وہاں کسی کو خطاب کر کے سلام کرو تو نماز نہیں ہوگی، اور حضور کو خطاب کر کے سلام نہ کرو تو نماز نہیں ہوگی۔ بتانا کیا تھا؟ بتانا یہ تھا کہ تم بھی عبد ہو، وہ بھی عبد ہیں، مگر تم ایسے عبد ہو کہ اگر تمہیں کوئی نماز کر کے نماز میں خطاب کر کے سلام کر لے تو نماز فاسد، جی، اور نماز رخصت، اور جب تک میرے نبی کو خطاب کر کے سلام نہ کرے نماز ہوتی ہی۔ اب اس کی بات کہلوایا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مطلب یہ تھا کہ السلام علیکم ایھا النبی جب تم نے پہلے کہہ لیا، اب جب ان کو عبد کہو گے تو خود سمجھ لو گے جیسے وہ عبد ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو ان کی عبدیت اور ہماری عبدیت سے نسبت خاطرہ بعالم پاک میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عبدہ کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حضور کو معبود نہیں مانتے، ہم حضور کو معبود نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے، مگر خدا کی قسم حضور کو ہم اللہ نہیں مانتے، مگر اللہ سے جدا بھی نہیں مانتے، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ ملا تو حضور سے ملا، اللہ کی معرفت ملی تو حضور سے ملی، اللہ پر ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو حضور سے نصیب ہوئی۔ تو اس لیے جب تک توحید کا تعلق رسالت سے نہ ہو توحید کا مفہوم ہی متعین نہیں ہوتا۔ کوئی اہل علم ہو، کوئی طبقہ ہو، جب وہ توحید کے معنی بیان کرے گا اسلام نہیں مانتا، وہ اسلام نہیں مانتا۔ اسلام توحید کے وہ معنی مانتا ہے کہ جو حضور نے بتایا۔ اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، واجب الوجود ہے، ازل سے اس کی ذات نے تقاضا کیا کہ میں ایک ہوں، جو بتقاضائے ذات ایک ہو وہ واحد حقیقی ہے، اور جو نوع کے اعتبار سے ایک ہو وہ واحد حقیقی نہیں، واحد نوعی ہے، اور جنس کے تصور سے جس کی وحدت کا تصور آئے وہ واحد جنسی ہے، جی، وہ تو باہر سے اس کی وحدت کا تصور آیا، باہر سے، نوع سے، جنس سے، عدد سے، لیکن اللہ وہ ہے جس کی وحدت اور واحدیت کا تصور کہیں باہر سے نہ آئے، بلکہ تم یہ سمجھ لو کہ خود اس کی ذات کا مقتضا ہے ازل سے کہ وہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب میں عرض کروں گا کہ ہم
اللہ کے رسولوں اور اللہ کے محبوبوں کو جو مانتے ہیں تو معبود کی حیثیت سے معاذ اللہ نہیں مانتے، بلکہ اس معبود حقیقی کی معبودیت اور اس کی توحید کے عقیدے کے لیے بطور وسیلہ مانتے ہیں۔ اگر یہ وسیلہ نہ ہوتا اللہ کی توحید کی نعمت ہم کو مل نہیں سکتی تھی۔ کسی موقع